أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ لبیک غزوہ ہند لبیک، لبیک یا غوث اعظم لبیک، یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہن للہ، مدد کن فی سبیل اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سن دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سن دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سن دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنیا سچ کہن، سچ سنن، سچ تے عمل کرنا، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت رہنا، انہاں دی خدمت کرنا، انہاں نال پیار کرنا، انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرنا، انہاں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کرنا، انہاں کو توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ القاء کروان، یہ توفیق عطا فرما۔ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن، سچا حسینی بن گئے دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنا۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، ساڑی دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائیں، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائیں، قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، خاتمہ بالایمان فرمائیں۔ قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائی، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی جادوگر ناچے نشئی حمزادی جناتی بابیاں دے شر تو بچائیں، انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں۔ صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، باعمل، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص و رضا دے پیکر، بدعتاں، رخصاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن، سچے علماء مشائخ دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھ انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا، انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑی روح نو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جلا شان ہوش دائمی حاضری نصیب فرمائے۔ دوام قلبی ذکر و حضور، کثرت درود و سلام، فنا فی توحید، غرق فی توحید، نماز عشق،
قلبی حق الیقین، فنا فی الذکر سلطان الذکار، فنا فی اللہ، بقا باللہ، سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ، حقیقت صلوات، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے قرب و ولایت، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق مولا جل شانہ، اور اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ قابل صد طرح معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں، فضیلتاں، شاناں، فائدے نے۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا، یہ آیا پاک سریع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نعت پاک ہے۔ اس آیا پاک دے اندر اللہ سونے نے اپنے خاص الخاص عمل دے بارے دسیا، اپنے فرشتیاں دے عمل دے بارے دسیا۔ اس آیا پاک دے اندر یہ سلون دا سیگا جڑا ہمیشگی تے دلالت کردا ہے۔ سلو سلوات، سلوات دا معنی ہے دعا کرنا۔ جدوں دی نسبت اللہ سونے طرف ہوگی اس تو مراد ہے انوار رحمت برسانا، اور جدوں سلوات دی نسبت فرشتیاں مومنہ مسلمانوں طرف ہوگی اس تو مراد اللہ دی بارگاہ دعائے رحمت کرنا، کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ انوار رحمت برساوندا رہندا تعبد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت پاک دے اندر شروع اللہ سونے انہاں کہہ کے ساری انسانیت نو، تمام مخلوقات نو یہ گل دسی ہے کہ تسی غیر متزلزل ہر شک تو پاک قلبی حق الیقین حاصل کرو، اس گل دا دلوں من لو اس گل کہ جو میں کیا یہ سچ ہے، کہ میں اپنے کہ اللہ سونا جل شانہ اور اللہ دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے ہیں۔ تے ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے خوب درود و سلام بھیجدے رہیا کرو۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اپنے خاص الخاص عمل دے بارے دسیا، اور یہ شانہ طرف اشارہ فرمایا، یہ فائدے طرف اشارہ فرمایا، تے اپنے خاص الخاص مخلص سچے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقاں نو بلایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، کافراں نو، مشرکاں نو، بت پرستاں نو، ریاکاراں نو، بدعتیاں نو، مردوداں نو، گستاخاں نو، بے ادباں نو، حرامیاں نو، حرام خوراں نو، حرامیاں خون بہن کھلون والیاں نو، گستاخاں نہیں بلایا، صرف اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں نو بلایا کہ میں لا شریک ذات ہاں، آؤ درود پاک پڑھ کے میں نہ شریک ہو جا۔ اور تو انہوں مزید انعام یہ بھی ہے وسلموا تسلیما، خوب سلام بھی بھیج دے رہا کرو تاکہ تو انہوں دنیا آخرت دیاں ساری نعمتاں مل جان۔ یا ایھا الذین کہہ کے سچے عاشقاں نو بلایا، جہدے بارے قرآن کریم سے رب نے سورہ بقرہ دی 165 آیت پاک دسیا کہ ایمان والے کہڑے نے۔ سنے رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ نے رب سنے نا جنون نہیں شکر دے ٹوٹ کے بڑی وال ہانگی وارفتگی نا، اشد مبالغے دا سیگا، انہیں شدت نہ پیار کر دے کہ انہاں دے
عشق دی کوئی حد نہیں، اس لیے کہ انہاں اتنے میں اپنے نور صفت دا چھٹا پایا ہوا، جہدے بارے حضور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے فرماندے نے کہ جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا، عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وسنا ہی تے کنا روندے عمر گزاری ہکنا دے وچ رہیں۔ تو قرآن کریم سورہ رب نے سورہ آل عمران دی 31ویں پاک فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسی اپنی سونی پیاری زبان چو فرما دیو کہ اگر تسی اللہ نہ محبت کر دیو کہ تو انہوں نعمت مال اور روح ایمان دی دولت عظمہ نعمت کبرا مل گئی ہے تو میری اتباع کرو تاکہ تو عشق اللہ دے ہاں قبول ہو جائے، تو انہوں ایمان حقیقی دی روح دی دے مولا حاصل ہو جائے، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم سے چلو، میری مطابق کرو، میرے اسوہ حسنہ تے عمل کرو، پھر اللہ سونا یحببکم اللہ تھوڑے نہ عشق کرے گا۔ پہلے بندہ اللہ سونے نہ عشق کردا، پھر اللہ سونا بندے نہ عشق کردا اتباع مصطفیٰ دی وجہ نہ، کہ کوئی عمل بھی بغیر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوندا۔ جنوں جو نعمت مل دی ہے اتباع مصطفیٰ نہ مل دی ہے اور آپ دے ہتھی مل دی ہے، کیونکہ آپ نو اللہ سونے نے قاسم بنایا، مختار کل بنایا اور اپنے تمام خزانے چابی دیتی۔ آپ اللہ سونے تے سچے عاشق نے، اللہ سونا آپ تے عاشق ہے، تے سچا عاشق وہی ہوندا جڑا معشوق تے ہر شے قربان کر دے۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ اللہ سونے نے سب تو پہلا میرے نور نو اپنے نور چو ظاہر فرمایا اور مخلوق نو میرے نور تو تخلیق فرمایا۔ اس واسطے ظاہر و باطن دی ہر لہر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نے، آپ زندہ ہے، مختار ہے، پوری کائنات باطنی حکمرانی فرما رہے، تمام اولیاء اللہ آپ دے انڈر اپنے اپنے علاقے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت نو اللہ جاندہ، یا آپ جاندہ، کوئی نبی ولی اللہ سونے دی شان مقام عظمت نو نہیں پا سکتا۔ کچھ میں پنجابی دے شاعر نے بڑی پیاری گل کہی، قدر نبی دا کی جانن دنیا دار کمینے تے قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نالہ نے پاک حضور، پھر کیوں نہ کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ دامن مصطفیٰ سے چمٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ کتے مہر علی، کتے تیری سنا گستاخ اکھیاں، کتے جا لڑیاں۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، غنبتے آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی ہے حجاب۔ اقبال فرماندے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ شہر سادی رحمت اللہ علیہ آپ دی شان لکھن بیٹھے، علم و عقل نے جواب دیتا، بے اختیار پھر آپ نے لکھیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر ہے۔ یہ وہی شخص سادی بزرگ ہے جنہ کلام لکھیا بلغ اللہ بکمالہ کشفت دجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ چوتھا مصرع شایان شان باواد بزم مل نہیں رہا سی، آپ دے ذہن دے کینوس نو بڑا وسیع کیتا، بہت غور و فکر کیتا، کوئی مصرع لب نہیں رہا سی۔ آخر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سادی لکھ صلو علیہ والہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے درود پاک اللہ سن دے ہاں وہی قابل قبول ہے جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر ہوئے۔ درود پاک پڑھن واسطے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک جڑا لوے سنے ہوتے کرے درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ آپ مرکز کائنات ہے، خلاصہ کائنات ہے، شافع روز جزا ہے، نور مجسم ہے، قرآن مجسم ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، رؤوف نے، رحیم ہے، رحمت للعالمین نے، خاتم الانبیاء نے۔ آپ دی شان و مقام و عظمت لو اللہ سن دو، اور اللہ دے حبیب تو سوا کوئی نہیں جاندا، اور کوئی فرد بشر نبی ولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و مقام عظمت دی گردے راہ نہیں پا سکتے۔ آپ خود فرما دے کہ میں اللہ سن دے قربے خواہ چ رہنا تو میرا مولا مینوں کھڑوندا بھی ہے، پڑھوندا بھی ہے، اور اتھے کسے رسول اور فرشتے دی پہنچ نہیں، تو میں تہاڈے ورگا نہیں، تسی میرے ورگے نہیں۔ بدبخت ہے شخص جڑا بکواس کردا کہ نبی پاک ساڈے ورگے نے۔ ایسے بدبخت ہر ویلے اللہ دی لعنت برستی رہندی ہے۔ ایسے شخص دے پرچھاویں تو بھی لکھاں میل دور بھجو۔ ایسے شخص دی طرف اٹھن والے ہر قلم تے اللہ پاک دی لعنت برسدی ہے۔ تے درود پاک وہ عظیم و شان ورد وظیفہ دعا عبادت ہے، اب حیات خزانہ اکثر اعظم ہے، نسخہ کیمیا ہے، اور اسم اعظم ہے جڑا جدوں بھی پڑھے قبول ہی قبول ہے۔ درود پاک پڑھن واسطے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں، جدوں چاہو پڑھو۔ باقی عبادات دے بارے شرائط نے۔ اس واسطے درود پاک پڑھن واسطے اللہ سونے نے سچے عاشقاں نوں بلایا۔ درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں احادیث دے اندر بے شمار آئیاں، جنہاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جنہیں میرے تے کئی درود پاک پڑھے اللہ سنا تو 10 رحمتاں نازل فرماؤندا، 10 درجے بلند کردا، نامہ مال چ 10 گناہ مٹا کے 10 نیکیاں لکھدا۔ اے درود پاک پڑھن والے نوں حوض کوثر تے لے جا کے جام کوثر پلواوندا، حشر نوں پل صراط تو پلک چپن تو پہلا گزارے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چ لے جا کے آپ دی صحبت، آپ دی دست بوسی، قدم بوسی اور آپ دی زیارت دی سعادت دلواوندا، آپ دی شفاعت انہوں نصیب ہوئے گے۔ تو درود پاک پڑھن والوں نوں اللہ سونا اولیاء اللہ دی اپنے عاشقاں دی جماعت چ لکھ لیندا، عشق نگر چ داخل کردا۔ درود سلام پڑھن والے حشر دے دن ہیرے جواہرات دا جڑا جنت دا نوری تاج پہنایا جائے گا، مرن تو پہلے انہیں جنت چ مقام محل دکھاتا جائے گا، وہ جنت وسیع کرتی جائے گی۔ حشر نوں لب پر کے نامہ مال چ نیکیاں لکھیاں جان گیا، پائیاں جان گیا۔ درود سلام پڑھن والے 3 دن تک فرشتہ کلام گناہ نہیں لکھدا، انہوں جنت چ کثرت نال حوراں عطا کیتیاں جان گیا۔ درود سلام پڑھن والی دعاواں قبول ہون گیا، اللہ سونا حشر نوں وہ ایمان دی گواہی دین گے، وہ شفاعت فرماؤ گے۔ اور یہ درود پاک وہ کاروبار ہے جس نفع ہی نفع ہے، گھاٹے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سچے سنی ہون دی علامت ہے۔ درود سلام پڑھن والے جو دنیا تے انتقال کرے گا، قبر دے وچ وہ جسم کفن نوں مٹی ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بقول شاعر کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ لکھاں کروڑاں مثالاں موجود ہے تاریخ اور اج بھی مثالاں موجود ہے اور گاں بھی رہن گیا۔ تے درود سلام پڑھن والے نوں اللہ رسول دا قرب خاص نصیب ہوندا، نیک ارواح، جنات، فرشتے، انبیاء علیہ السلام، نبی پاک اللہ سونا پیار کردے نے۔ درود سلام پڑھنا غلام آزاد کرن تو افضل ہے اور تمام نفلی عبادات تو افضل ترین وظیفہ ہے۔ درود سلام گناہاں دا کفارہ ہے۔ درود سلام پڑھنے والا جڑا بندہ ہے، درود سلام اپنے پڑھنے والے واسطے اللہ دی بارگاہ چ بخشش دی دعاواں کردا ہے۔ حشر نوں وہ متھے تے لکھتا جائے گا کہ یہ شخص نفاق تو بری ہے، اور انہوں دوزخ تو چھٹکارے دا جنت چ داخلے دا پروانہ عطا کر دیتا جائے گا۔ تے درود پاک پڑھ کے جنہیں بخشیا جاوے میرا اللہ دی بخشش فرماندا ہے۔ درود سچے عاشقاں درود پاک اللہ دے پیارے حبیب براہ راست خود سنتے ہیں، عامہ دا درود پاک فرشتے لے کے جاندے نے۔ اس لیے کہ انہاں اندر نیگیٹو منفی غیر مرئی لطیف بدبودار انرجیاں ہوندیاں جہدی وجہ نال درود پاک لتھڑ جاندا۔
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸ ਦਰੂਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਹਲੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਰਲ ਕੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜੰਨਤ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨੂਰੀ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਖ਼ਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਖਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਕਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਖਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਾਰੂ ਆ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਦਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਜ਼ੰਗ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਸੂਸੀ ਕਰਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।